شام ڈھل رہی تھی۔ پورا شہر سورج کے نرم سنہرے رنگوں میں نہایا ہوا تھا۔ چاندنی چوک کی گلیوں میں لوگ اپنی اپنی منزلوں کی طرف رواں دواں تھے۔ انہی روشنیوں اور آوازوں کے درمیان کافی نور نامی کیفے کے ایک کونے میں ایان اکیلا بیٹھا تھا، ہاتھ میں کافی کا کپ، آنکھوں میں نمی اور دل میں ایک ادھوری کہانی۔ اس کے سامنے والی کرسی خالی تھی، وہی کرسی جہاں کبھی مہر بیٹھا کرتی تھی، مسکراتی ہوئی، باتیں کرتی ہوئی، اور ہر بار کہتی، ایان تمہیں پتہ ہے تم میری زندگی کا سب سے سکون بھرا حصہ ہو۔ ایان نے کافی کا ایک گھونٹ لیا اور یادوں کا دریا بہنے لگا۔ 2 سال پہلے کی بات ہے۔ ایان دہلی یونیورسٹی کا طالب علم تھا، کمپیوٹر سائنس کا ٹاپر، مگر زندگی سے کچھ بیزار۔ کالج کے ہجوم میں بھی وہ تنہا محسوس کرتا تھا۔ مہر ادب کے شعبے کی طالبہ تھی، خوش مزاج، زندہ دل، ہر وقت مسکراتی اور ہر چیز میں خوبصورتی تلاش کرتی۔ دونوں کی پہلی ملاقات ایک سیمینار میں ہوئی۔ ایان نے اسٹیج پر پریزنٹیشن دی، سب لوگ سنجیدہ تھے، لیکن سب سے پہلے تالیاں مہر نے بجائیں۔ پھر وہ مسکراتی ہوئی اس کے پاس آئی اور بولی، تم ٹیکنالوجی کے بارے میں ایسے بولتے ہو جیسے کوئی شاعر اپنی غزل سناتا ہے۔ ایان صرف مسکرا دیا اور وہی مسکراہٹ ایک نئی کہانی کا آغاز بن گئی۔ ایان اور مہر کی دوستی جلد ہی گہری ہو گئی۔ وہ لائبریری میں ملتے، چائے کے اسٹال پر لمبی باتیں کرتے، کبھی کبھی بس خاموش بیٹھ کر ایک دوسرے کی موجودگی محسوس کرتے۔ ایان کا سوکھا دل مہر کی باتوں سے پھر سے زندہ ہونے لگا۔ ایان ہر چیز میں منطق ڈھونڈتا، جبکہ مہر ہر چیز میں احساس۔ ایک دن مہر نے کہا، تم ہر بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہو ایان، مگر محبت کو سمجھا نہیں جاتا، بس محسوس کیا جاتا ہے۔ ایان نے اس دن پہلی بار اسے غور سے دیکھا اور محسوس کیا کہ شاید وہ ٹھیک کہہ رہی ہے۔ دسمبر کی ٹھنڈی شام تھی، کالج فیسٹ کا دن، ہر طرف روشنی، شور، خوشی۔ ایان نے مہر کے لیے ایک خاص تحفہ بنایا تھا، ایک ہاتھ سے لکھی ہوئی ڈائری جس کے پہلے صفحے پر لکھا تھا، جب بھی زندگی تمہیں اداس کرے، ان صفحات میں میری باتیں ڈھونڈ لینا۔ مہر نے ڈائری کھولی، درمیان میں ایک چھوٹا سا نوٹ تھا، کیا تم میری کہانی بنو گی؟ مہر نے صرف دیکھا، کچھ کہا نہیں، بس اس کا ہاتھ تھام لیا، اور وہی لمحہ تھا جب دوستی محبت میں بدل گئی۔ اگلے چند مہینے دونوں کے لیے جنت جیسے تھے، صبح کافی، شام واک، رات بھر میسیجز۔ ایان نے پہلی بار کسی کے لیے نظمیں لکھنی شروع کی۔ مہر ہنستے ہوئے کہتی، دیکھا، ادب کا اثر تم پر بھی ہو گیا۔ دونوں خواب بنتے، مستقبل کے منصوبے بناتے۔ ایان چاہتا تھا کہ اپنا اسٹارٹ اپ بنائے تاکہ محفوظ زندگی دے سکے، اور مہر چاہتی تھی کہ اپنی تحریروں کے ذریعے دنیا کو چھو لے۔ ایک شام وہ دونوں انڈیا گیٹ کے پاس بیٹھے تھے۔ مہر نے دھیرے سے پوچھا، اگر کبھی ہم الگ ہو گئے تو؟ ایان نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور کہا، تو میں دنیا سے لڑ جاؤں گا، تم میری دنیا ہو مہر۔ لیکن قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ مہر کے گھر والوں نے اس کا رشتہ ایک کاروباری شخص سے طے کر دیا تھا جو کینیڈا میں رہتا تھا۔ مہر نے روتے ہوئے کہا، میں انکار نہیں کر سکتی ایان، ابو کی طبیعت خراب ہے اور ان کا خواب ہے کہ میں آرام دہ زندگی گزاروں۔ ایان خاموش ہو گیا، دل ٹوٹا، مگر زبان کچھ نہ بولی، صرف اتنا کہا، میں چاہتا ہوں تم خوش رہو، چاہے میرے بغیر۔ مہر چلی گئی۔ اس نے وہی ڈائری واپس کر دی۔ بیچ کے صفحے پر لکھا تھا، تم میری کہانی ہو ایان،
بس انجام ذرا الگ ہے۔ ایان نے پہلی بار آنکھوں سے دل کا بوجھ بہایا۔ اب وہی کیفے، مگر ایان اکیلا۔ ہر روز وہ اسی کرسی کو دیکھتا، جیسے ابھی مہر آ کر کہے گی، اتنے اداس کیوں ہو؟ زندگی میں سب کچھ تھا، کمپنی، پیسہ، شہرت، مگر سکون نہیں۔ ایک دن دروازہ کھلا اور سامنے مہر کھڑی تھی۔ وہی آنکھیں، وہی مسکراہٹ، لیکن اس کے ساتھ کوئی نہیں تھا۔ ایان بے اختیار اٹھ کھڑا ہوا۔ مہر آہستہ سے بولی، میں واپس آ گئی ہوں، شادی نہیں ہوئی، میں نے سب چھوڑ دیا ایان، تمہارے بغیر زندگی تھی، مگر زندگی جیسی نہیں تھی۔ ایان کے لبوں پر خاموشی، آنکھوں میں آنسو، بس اتنا کہا، میں تمہیں دوبارہ کھونا نہیں چاہتا مہر۔ مہر نے نرمی سے کہا، تو پھر مجھے سنبھال لو، ہمیشہ کے لیے۔ اور اس بار ان کے ہاتھوں کی گرفت ایسی تھی جیسے کبھی چھوٹنے کے لیے نہیں بنی۔ آج بھی دونوں اسی کیفے میں بیٹھتے ہیں۔ مہر اپنی کہانیاں لکھتی ہے اور ایان اس کے لیے ویب سائٹس بناتا ہے۔ دونوں نے مل کر ایک بلاگ بنایا، تم میرے ہو، جہاں وہ محبت، درد اور امید کی کہانیاں لکھتے ہیں۔ محبت مشکل نہیں ہوتی، بس وقت اور لوگ اسے مشکل بنا دیتے ہیں۔ اگر دل سچا ہو تو انجام بھی خوبصورت ہوتا ہے۔ ایان کہتا ہے، میں ٹیکنالوجی سے دنیا بدل سکتا ہوں، مگر مہر نے میری دنیا بدل دی۔ ان کی کہانی کا سب سے حسین لمحہ یہ نہیں کہ وہ مل گئے، بلکہ یہ کہ وہ کبھی جدا ہوئے ہی نہیں۔ دلوں کا رشتہ وقت سے نہیں ٹوٹتا،